اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى پھر حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے فتاب پھر اس نے توبہ قبول کی علیہ اس کی انہو بے شک وہ ہوا وہی تو التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر لی، جس کو ان کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ جل شانہ ہمیں یہ تعارف کرواتے ہیں اپنا کہ بندہ انسان کمزور ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، پھسل جاتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کیا ہے؟ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ الرحیم ہے، اور اللہ جل شانہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رحم کی، اللہ کے فضل کی، اللہ کے محبت کرنے کی ایک نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، وہی اللہ ہے جو کہ رحم کی وجہ سے رحیم ہے، تو وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تواب اور رحیم کا آپس میں ایک ریلیشن ہے، یعنی اللہ کا توبہ قبول کرنا اور بار بار توبہ قبول کرنا یہ اللہ کے رحیم ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اور جب کبھی شیطان ہمیں بہکائے کہ اللہ میری توبہ کیسے قبول فرمائیں گے، اللہ کیوں قبول فرمائیں گے میری توبہ، میں اتنا گنہگار ہوں، تو اللہ خود فرماتے ہیں انہ هو التواب الرحیم۔ اور رحمان ہوتا ہے بہت جوش کے ساتھ جو رحمت ہوتی ہے، اور رحیم کیا ہوتی ہے؟ جو کہ اسٹڈی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے رحیم ہے، ہمیشہ کے لیے، ہر وقت کے لیے اللہ رحیم ہے، تو اللہ توبہ قبول فرمائیں گے۔ کہ جب اللہ جل شانہ رجوع فرماتے ہیں تو وہ تابہ علیہ ہوتا ہے، اللہ ہم پر جو ہے ہماری طرف رجوع فرماتے ہیں، اوپر سے نزول فرماتے ہیں اپنی رحمت کا، اور جب بندہ کرتا ہے تو تابہ الیہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تھوڑی سی اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ علماء نے توبہ کس کو کہا ہے اور توبہ سے کیا مراد ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے بھی اور ابن عاشور اور باقی علماء نے بھی توبہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ توبہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ سے، تو 3 چیزیں ہوں گی تو وہ توبہ کنسیڈر ہوگی یا وہ توبہ ہوگی۔ اگر میں ویسے جو ہے بیٹھ کے کہوں استغفر اللہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ کنسیڈر نہیں ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ توبہ کیا ہے۔ تو علماء نے فرمایا، اور کسی حد تک ہم یہ جو ہماری سٹوری چل رہی ہے آدم علیہ السلام کی، اس سے بھی یہ بات ہمیں نظر بھی آئے گی کہ توبہ کے 3 حصے ہیں، یا توبہ کی 3 شاخیں ہیں، توبہ کی 3 کمپوننٹس ہیں۔ ایک بھی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے قبول ہونے کے لیے توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم، حال اور عمل۔ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، علم، حال اور عمل، یہ علماء نے فرمایا۔ تو ان کو آسان زبان میں بیان کرتے ہیں کہ علم سے کیا مراد ہے۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا علم، ہم مانیں کچھ غلط کیا ہے، ہمیں نالج ہو، ہم اس کو ایکنالج کریں، کہ ہم اس کو مانیں کہ یار واقعی ہم نے غلط کیا ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے نا، سب سے پہلی جو شرط ہے توبہ کی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو مانیں۔ اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یا اللہ میری توبہ، اور میرے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ میں کس چیز سے توبہ کر رہا ہوں، میں نے کسی کی غیبت کی، میں نے کسی کا حق مارا، میں نے کسی کو برا بھلا کہا، یا اور کچھ بھی گناہ میں نے کیے، میرے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ میں کس گناہ کی بات کروں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری توبہ۔ ایک تو کیا ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو میرے علم میں ہیں یا جو میرے علم میں نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن کسی خاص گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس کا علم ہونا ضروری ہے، ہمارے ذہن میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنے آپ کو جھکانا، یہ توبہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہم نے علم حاصل کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہماری غلطی کیا ہے جس کے اوپر ہم توبہ کریں۔ اور دوسری چیز ہے حال۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹلی میں کس سچویشن میں ہوں، آیا مجھے شرمندگی ہے، آیا مجھے ندامت ہے، آیا میرا دل اداس ہے، خفا ہے، آیا اللہ کے
خوف کی وجہ سے یا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں، کیا میرے دل پہ کوئی اثر ہے، جس کو ہم عام حالات میں ندامت اور شرمندگی کہتے ہیں۔ توبہ کے لیے ہمارے پاس علم ہو اور اس کے بعد ہماری حالت کیا ہو، شرمندگی کی، ندامت کی اور سر جھکا ہوا اللہ کے سامنے، یہ حال دوسری چیز۔ اور یہ جو تیسری چیز ہے نا، عمل، یہ سب سے امپورٹنٹ۔ عمل یہ ہے کہ ہم اس غلطی کو چھوڑ دیں، اس کے نہ کرنے کا ارادہ کر لیں، اور جو وجوہات ہیں اس غلطی کے ہونے کی، ان وجوہات سے دور ہو جائیں۔ اور یہ جو عمل ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ہم توبہ دو چیزوں سے کرتے ہیں، ہم شرمندہ دو چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو نہ کرنے کا کہا گیا تھا اور ہم نے کر لیا، اللہ نے کہا سود نہیں کھانا، ہم نے کھا لیا، اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے بول دیا، اللہ نے غیبت نہ کرنے کا، ہم نے غیبت کر دی۔ تو اب ہمیں ایک تو ہو یہ یاری، تو میں نے فلاں نے بھی غیبت کر دی تھی تو بہت برا ہوا، اللہ مجھے معاف کر دیا، شرمندگی ہو اپنے دل میں۔ اور پھر ہم کیا کہیں کہ اللہ آئندہ کبھی غیبت نہیں کریں۔ اور اس کا ایک طریقہ علماء نے لکھا کہ جو وجوہات ہیں، جو ریزنز ہیں، جو محرکات ہیں جن کی وجہ سے یہ گناہ ہوا، جن کی وجہ سے اللہ نے جو منع کیا ہوا تھا وہ ہم نے کیا، ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ مثلا ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ نے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا اور ہم نے کر دیا، ایک یہ گناہ، اور ایک یہ گناہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا تھا یہ کرنا اور وہ ہم نے نہیں کیا، ہم فجر میں سوئے رہ گئے، نماز نہیں پڑھی، اب یہ گناہ ہے، اس پہ توبہ کرنی ہے، اٹھ کے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، آئندہ کبھی غفلت نہیں ہوگی۔ یا اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ تو، اور مال کی محبت سے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکے، کچھ عرصہ کچھ سال ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، تو اللہ سے معاف مانگیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ زکوٰۃ دوں گا اور پچھلی بھی دے دوں گا۔ اس طرح اس کا ازالہ عمل کیا ہے کہ جو نماز فجر کی رہ گئی یا کوئی دور نماز قضا ہوگی تو وہ نماز پڑھی جائے اور آئندہ نہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر اس کے جو محرکات تھے، جو ریزن تھے، جو اس کی وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ گناہ یا وہ جو عمل ہے وہ ہم سے رہ گیا، ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کرنا، یہ عمل میں داخل ہے۔ مثلا رات کو ہم موبائل فون میں بزی رہے یا لیپ ٹاپ پہ بزی رہے یا اور کوئی کہیں پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بزی رہے یا کچھ بھی کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم گئے اللہ اب آئندہ رات کو نہ جلدی سوئیں گے تاکہ صبح ہماری آنکھ کھلے کہ، اور اس کو دوسرے طریقے سے اگر کچھ علماء نے بیان کیا کہ فرسٹ آف آل ہم نے جو کام کیا ہے اس پہ ندامت و شرمندگی ہو، اور دوسرا عمل کیا ہے کہ استغفار کی جائے، اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اللہ کے سامنے 2 رکعات پڑھی جائیں۔ اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعات ادا کرے، اس طرح ادا کرے کہ سارا دھیان نماز کی طرف ہو، ادھر ادھر ذہن نہ جائے، تو اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو اللہ سے 2 رکعت پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار پڑھے، جو اللہ نے دعائیں بتائی ہیں، کلمات بتائے ہیں وہ پڑھے، اور پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لے۔ یہ بھی 3 علماء نے فرمایا، تو یہ بھی اسی میں بھی آ گئی، علم، ہار اور عمل۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک اور چیز جو اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس آیت سے، اس قصے سے، کہ جب اللہ نے معاف کر دیا تھا، جب فرما دیا فتاب علیہ، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ آپ کو معاف کر دیا گیا، تو پھر دنیا میں کیوں بھیجا؟ معاف جب کر دیا تو وہیں ہوتے۔ تو اس کی 2 وجوہات علماء نے بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پھل کھایا یا وہ جو نافرمانی کی، اس کی وجہ سے ہم پہ جو اثرات مرتب ہوئے وہ ایسے تھے کہ جب تک ایک پروسیس سے ہم نہ گزر جائیں دوبارہ جنت میں نہیں رہ سکتے تھے، ادھر رہ نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل آگے سورہ اعراف میں آئے گا کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو ان کے 70 ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہو گئے، آدم علیہ السلام، اور وہ ان کو پتوں سے چھپا لیں، یعنی کچھ فزیکلی کوئی ایسا ہوا کہ کچھ چینجز آ گئیں۔ تو ایک علماء نے یہ فرمایا کہ ان چیزوں کو کلینزنگ کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اور جو دوسری زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے بھیجا، دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں تقریباً وہ تمام نعمتیں موجود ہیں۔ دیکھیں اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا نا، تو جنت میں اس وقت جو نعمتیں بیان کی گئی تھی نا، کیا بیان کی گئی تھی؟ ایک تو یہ کہ آپ کھاؤ پیو، پھل ہیں اور ہر چیز ہے، اور دوسرا زوج، تو اللہ نے تو یہ دنیا میں بھی دی ہوئی ہے۔
لیکن دنیا میں اب کیا کر دیا؟ نعمت کے اندر کمی کر دی۔ تو یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے اور یہ سزا کا طریقہ ہے۔ سزا، یا اس کو سزا نہیں کہتے، اس کو تعدیب کہتے ہیں، یعنی ادب پہ لانے کے لیے، ڈسپلن کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے کہ جو اللہ جل شانہ نے یا کسی کو بھی آپ نے ڈسپلن کرنا ہے تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا جو اس کی نعمتیں ہیں نا، اس کی جو آرام ہے، آسائش ہے، اس میں کمی کر دی ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے بچوں کو بھی جو ہے نا، اگر ہم نے ان کی تعبیر کرنی ہے، ان کو کسی بات کے اوپر جو ہے وہ ان کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس میں کیا کریں کہ ان کی نعمتوں میں کمی کریں، ان کو جو آسائشیں دی ہوئی ہیں تاکہ ان کو فیل ہو، کسی چیز کی کمی کا احساس ہو کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ اچھائی کی جا رہی تھی اور اب جو ہے ہم پہ کم کر دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے آسمان میں، جنت میں جو ہے وہ وافر رزق دیا گیا تھا اور دنیا میں وہ دیا گیا، لیکن کہا اب خود جاؤ، خود اس کو پیدا کرو گے اور کم مقدار میں ہو گیا۔ وہاں پہ جو سارا کچھ تھا کھاؤ پیو عیاشی کرو، یہاں پہ ایک تو خود محنت کر کے اگانا پڑے گا، محنت کر کے اتارنا پڑے گا، اور مقدار میں بھی کیا ہوگا؟ کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو جنت۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے کہ یاد رکھیے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آئی گئی بیماریاں، مصیبتیں، یہ اللہ کے راضی ہونے کا اور اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا، یہ اس کی نشانی ہے اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ سورہ سجدہ کے اندر الف لام میم سجدہ ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا فرمائیں گے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ یہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، جو ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، کہ اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے اور کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کے بس سے جب باہر ہو جاتی ہے تو پھر ایک ہی چیز یاد رہتی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات، پھر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہمارا بچہ ہی ہے یا ہمارے کوئی بہن بھائی ہے یا والدین ہیں، تو جب وہ شدید ایسے بیمار ہوں کہ نہ علاج سے فرق پڑ رہا ہو، نہ انجیکشن لگائیں تو ان کو کوئی فرق پڑ رہا ہو، نہ کچھ ہو رہا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً دعا کی طرف متوجہ ہوتے نہیں ہوتے، فوراً اللہ کی طرف جاتے ہیں، یا اللہ آپ کچھ کیجیے، اللہ مجھے معاف کیجیے۔ یا کئی مرتبہ انسان کو نقصان ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے یار میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو انسان پھر لوٹتا ہے اللہ کی طرف اور یہی مقصد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے یا ہمیں سزا دی گئی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ بیماری، وہ سزا، وہ مصیبت آنے کے اگینسٹ ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو۔ تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ سزا تھی یا آزمائش تھی، اگر آزمائش تھی اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، یا اللہ آپ ہی ہیں ہمارے، اللہ آپ ہی جو کچھ کریں گے، اللہ آپ کا شکر ہے، جیسا آپ نے دیا، جو نقصان دیا اللہ دیا وہ بھی آپ کی تھا، آپ نے لے لیا، آپ کا شکر ہے۔ تو آزمائش تھی تو آزمائش میں پورے اتر گئے، اور اگر سزا تھی، اللہ کی ناراضگی وجہ سے سزا تھی، تو پھر بھی ہم اللہ کی طرف، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، یا اللہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر دیے، اللہ میں اب آپ کی طرف آتا ہوں، یا اللہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ راضی ہو گئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فتاب علی، اللہ اس کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ رجوع فرماتے ہیں، انہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت رحم کرنے والے اور توبہ کو بار بار توبہ کو قبول کرنے والے۔